ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک اسلامی معلومات کے تعلق سے آڈیو بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کسی ایک ٹاپک پر گفتگو لے کر حاضر آیا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے نماز کے فرائض۔ اس سے پہلے کے آڈیو میں شرائط نماز، وضو، اذان و اقامت اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ آج کے آڈیو میں فرائض نماز کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ نماز میں قرات کس طرح کرنی چاہیے؟ قرات اس طرح کرنی چاہیے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ جو رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ کر سکے وہ کیا پڑھے؟ اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ رکوع کا مکمل درجہ کیا ہے؟ اتنا جھکنا کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، یہ رکوع کا پورا درجہ ہے۔ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنے کا کیا مطلب ہے؟ جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کی بجائے سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کی تو کیا حکم ہے؟ اس صورت میں نماز شروع ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر کی جگہ سبحان اللہ کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ کس صورت میں سامنے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جب بھیڑ بہت زیادہ ہو تو سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس کی نماز میں شریک ہو۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ فرض ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی۔ قرات کی جگہ صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی کیونکہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ کون سی نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے؟ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ وہ کون سی نمازیں ہیں جن میں قیام فرض ہے؟ فرض نماز، وتر، عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ اگر اس میں شک ہو جائے کہ امام سے پہلے تکبیر کہی یا بعد میں تو کیا کرے؟ اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی تو نماز نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو نماز ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ نماز قطع کرے یعنی توڑ دے اور پھر سے تکبیر تحریمہ باندھے۔ گونگا یا وہ شخص جس کی زبان بند ہو وہ تکبیر تحریمہ کس طرح کہے؟ ان پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ نماز میں کتنی دیر تک قیام ضروری ہے؟ قیام اتنی دیر تک ہے
جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض. قیام بھی فرض، بقدر واجب اور بقدر سنت. لیکن پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی. کس صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ جو شخص قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین پر اتنی اونچی رکھی ہوئی چیز پر جس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو، سجدہ کرنے سے عاجز ہو، تو اس شخص سے قیام ساقط ہو جائے گا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کون سی آیت ہے جسے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا نہیں ہوگا؟ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا. اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو دوسری میں کیا پڑھے؟ پہلی رکعت میں سورۃ الناس عمدن جان بوجھ کر نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ تکرار کی ضرورت نہ پڑ جائے. اگر سہون بھول کر یا عمدن پڑھ چکا تو اب دوسری رکعت میں وہی سورت یعنی سورۃ الناس دوبارہ پڑھے، کیونکہ ترتیب بدل کر پڑھنا تکرار سے بھی سخت ہے، بخلاف ختم قرآن کی صورت کے کہ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الناس تک پڑھنا اور دوسری رکعت میں الف لام تا مفلحون پڑھنا جائز اور درست ہے. اگر کسی شخص نے رکوع کرنے سے پہلے سجدہ کر لیا تو کیا حکم ہے؟ قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے. اگر رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو وہ سجدہ جاتا رہا. اگر رکوع کے بعد دوبارہ سجدہ کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں. کارپیٹ پہ سجدہ کرتے وقت کس چیز کی احتیاط ضروری ہے؟ نیز کیا اسپرنگ والے گدے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی، لہذا اس پر سجدہ کرنے سے نماز نہ ہوگی. کس صورت میں چوتھی رکعت کا سجدہ کرتے ہی فرض باطل ہو جاتے ہیں؟ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا تو فرض باطل ہو جائیں گے. سجدے کی جگہ قدموں والی جگہ سے اونچی ہو تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، اور 12 انگل سے کم یا صرف 12 انگل اونچی ہے تو ہو جائے گا. تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی فرائض نماز کے تعلق سے کچھ گفتگو جو آپ کے سامنے پیش ہوئی. صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے آڈیو میں. خوش رہے، آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.